آج 17 جمادی الثانی جمعہ کے دن سب کام چھوڑ کر بازی پلٹنے والی تسبیح پڑھ لو۔ اللہ پاک سے اپنی تمام حاجات پوری کروا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ جمادی الثانی 17 تاریخ تیسرے جمعہ کے دن بازی پلٹنے والی ایک ایسی تسبیح کا آزمودہ اور طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی آج ہر گھر کو ضرورت ہے، کیونکہ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد امیر و کبیر ہو جائے۔ وہ صبح وظیفہ پڑھے تو شام تک اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں، اور شام کو وظیفہ پڑھے تو صبح تک اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعہ کے دن صرف ایک بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک اسے اتنی وافر مقدار میں رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو اور تمام رکاوٹوں کو جلد از جلد ختم فرما دیتا ہے۔ تمام کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ آج یہ خاص تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، جیسے پڑھنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑھے تو وہ بھی بادشاہ بن جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، میں لاچار اور مجبور ہو چکا ہوں، کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، کامیابی کی کوئی منزل دکھائی نہیں دیتی، جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ کے مقدر عروج پر چلے جائیں گے، آپ کی قسمت تبدیل ہو جائے گی، راستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو فقیری سے بادشاہی میں چلا جائے گا، اور اگر بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہے تو اولاد مل جائے گی، قرض دار ہے تو قرض سے مکمل نجات حاصل ہو جائے گی۔ آپ چاہے رات سونے سے پہلے وظیفہ پڑھ لو یا پھر صبح کے وقت پڑھ لو، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ بڑا ہی بدقسمت ہوگا وہ بندہ جو آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اپنی خواہشات، اپنی حاجات پوری کرانے کا، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمے کا آج وقت ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آج کے اپنے خاص وظیفے کی جانب، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 17 تاریخ جمادی الثانی کے تیسرے جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے، کوئی کس وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی اچھی نوکری چاہتا ہے، کہیں نوکری کرتا ہے لیکن گزارا نہیں ہو رہا، وہ چاہتا ہے کہ میرا پروموشن ہو جائے تو وہ اس کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اگر اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے تو وہ بھی اس کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ الغرض آپ لوگ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، نیت کرتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے اور روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ اپنا یہ تصور بنا لیں تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ دو صفاتی نام کون سے ہیں؟ وہ دو نام یا فتاح یا کریم ہیں۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریم پڑھ کر اللہ سے سفارش کریں گے کہ اے کرم کرنے والی ذات، مجھ عاجز پر بھی اپنی نظر کرم فرما۔ آپ نے یا فتاح یا کریم پڑھنے کے دوران اللہ کے حبیب سے سفارش کرانی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے اپنے مقصد کے لیے سفارش کریں کہ آپ کی حاجات پوری ہو جائیں، اور اللہ کے حبیب کی سفارش کبھی بھی نامنظور نہیں ہوتی۔ اللہ نے جس حبیب کے لیے یہ دنیا اور آخرت بنائی، جب اللہ کا حبیب اللہ سے فرمائے گا کہ اس بندے کی حاجت پوری فرما، اس کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما، تو کیا اللہ آپ کی حاجات کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا آپ کو روزگار نہیں ملے گا؟ کیا آپ کو نوکری نہیں ملے گی؟ کیا آپ کی من پسند شادی نہیں ہوگی؟ آپ کو رب کریم سے آج تک مانگنا ہی نہیں آیا، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جو در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار اللہ کے حبیب کی سفارش کرا کر دیکھیں۔ آپ نے یا فتاح یا کریموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا کریمو دو بار ہو گیا، یا فتاح یا کریمو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جب 10 بار آپ لوگ یا فتاح یا کریمو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ ماہ جمادی الثانی کے جمعہ کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھنے والا وہ خاص عمل ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے یا حی یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ جمادی الثانی کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کا سرے سے خاتمہ چاہتا ہے، تو 3 جمادی الثانی جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے 17 جمادی الثانی جمعہ کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ جب آپ یا حی یا قیوم کو 100 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی بہت لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، وہ اپنی بچیوں کے نصیب سے ڈر رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو دینے پر قادر ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کی سورہ کوثر پڑھنے کا ٹائم ہو جائے تو آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ رب کی ذات 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہا ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو صرف 29 بار پڑھنا ہے۔
جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگیں اور اپنی تمام حاجات، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ پڑھتے ہیں تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔